السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کا ویٹ کیا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اب سے ایپیسوڈ میرے چینل پر آئے گی۔ میرے چینل پر جو پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ روز ایپیسوڈ آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 60 پارٹ 1۔ کیا فواد کے الفاظ سن کر دانیال خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا؟ کب، کیسے، کہاں، کس ہاسپٹل میں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ قدرے پریشانی میں پوچھنے لگا۔ استر مستشفی ہاسپٹل میں واٹس ایپ کرتا ہوں ایڈریس، لیکن فواد کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا فواد؟ مشال بھی ساتھ تھی۔ حسام کہ وہ غائب ہے، بس فواد کا اتنا کہنا تھا۔ دانیال کے پاؤں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مشال غائب ہے، اس کی بہن بھی تھی، وہ غائب تھی، یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ ڈیڈ کو بتایا ہے؟ دانیال نے فوراً سوال داغا۔ نہیں، فوراً تمہیں کال کی، لیکن زارون انکل کی بار بار کالز آ رہی ہیں۔ دانیال میں کیا کروں؟ یوں اچانک ہوئے حملے پر فواد بھی خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ مشال کو تلاش کرنے کے لیے پولیس گارڈز سب کو فواد لگا چکا تھا۔ CCTV چیک کرنے پر معلوم ہوا فوٹیج غائب ہے۔ میری بہن کو کون لے کے جا سکتا ہے؟ CCTV فوٹیج بھی غائب ہے۔ دانیال کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف یوں بہن کا غائب ہونا۔ بابا کی کال پک کرو اور انہیں بتا دو جو کچھ ہوا ہے، دانیال بمشکل بول پایا تھا۔ بولنے کی کوشش کرتا تو زبان ساتھ چھوڑ جاتی۔ ایک بھائی کی جان فنا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کی بہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا ہوا دانی؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ بتاتا ہوں، گاڑی میں جلدی آؤ۔ وہ نور کا بازو تھام کر عجلت میں گاڑی میں بٹھاتے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوا۔ نور منہ کھولے اس کے بدلتے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ نہ وہ کچھ بتا رہا تھا اور نہ اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فواد خان کو کوریڈور میں ٹہلتے دیکھ دانیال تیزی سے اس کے قریب آ کر استغفار کرنے لگا۔ خون زیادہ بہہ چکا ہے، مگر حسام ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ فواد نے اسے حوصلہ دیا۔ نور روتی ہوئی دانیال کی پشت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر دانیال قدرے غصے میں اسے ڈانٹ کر سب بتا گیا تھا۔ نور کو باہر بٹھاتے دانیال روم میں چلا گیا۔ وہ حسام کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ حسام کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جی بھر کر روئے۔ بھائی اٹھیں، ہمیں مشال کو ڈھونڈنا ہے۔ بھائی، ہماری بہن غائب ہے۔ دانیال ضبط کھوتا حسام کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا کر اس کے ہاتھ کی پشت کو نم کرنے لگا۔ بھائی، ہماری مشی۔ دانیال کی روح فنا ہو رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر ہی کہ اس کی بہن غائب ہے۔ اپنے بھائی کے کندھے پر سر ٹکا کر وہ بے آواز رو رہا تھا۔ دانیال، سنبھالو خود کو۔ فواد نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اسے حوصلہ دینا چاہا، جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مشال کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس ٹیم لگی ہوئی تھی۔
فواد میری بہن، میرا بھائی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سر نیچے کر کے پھر سے آنسو بہانے لگا۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ ہمت مت ہارو دانیال، اللہ سب بہتر کرے گا، جلد ہی حسام کو ہوش آ جائے گا۔ دانیال خان نفی میں سر ہلاتے حسام کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اضطراب کی کیفیت میں کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کا چہرہ خون چھلکنے کی حد تک سرخ تھا۔ فواد، پتہ لگواؤ میری بہن کس کے پاس ہے اور میرے بھائی کو کس نے گولی ماری ہے۔ دانیال خان اپنی پیشانی مسلتا فواد کے مقابل کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر گڑگڑایا تھا۔ میں پتہ لگوا رہا ہوں۔ دانیال، تمہیں کیا لگتا ہے میرے دوست کو گولی لگی ہے اور میں آرام و سکون سے بیٹھا ہوں؟ فواد کو یکدم غصہ آیا تھا۔ حسام کو گولی لگنا، پھر اس کے بہن غائب کا غائب ہو جانا اور اب دانیال کا یوں اس پر چلانا، اس کا دماغ گھما رہا تھا۔ فواد کا فون رنگ ہوا۔ موبائل پاکٹ سے نکال کر دیکھا جس پر زرون انکل جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، اپنے لہجے سے پریشانی کو ختم کرتے پرسکون انداز میں بولا۔ بیٹا، حسام میری کال نہیں اٹھا رہا، مشال کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ کیا حسام کی تم سے بات ہوئی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ رات کا وقت ہے۔ زرون انکل، حسام کو گولی لگ گئی ہے، مشال کو کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ حسام ہاسپٹل میں ہے، آپ جلد از جلد ہاسپٹل آ جائیں، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ فواد کی بات سنتے زرون خان کے ہاتھ سے موبائل گرا۔ فواد نے فوراً کال کٹ کر دی۔ اس میں ہمت نہیں تھی زرون خان سے بات کرنے کی، ان کے بیٹے کی حالت تفصیل سے بتانے کی۔ زرون خان شاکڈ کی حالت میں موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، خیر؟ زرون خان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ایک باپ کے لیے یہ بات سوہانح روح ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی غائب ہے۔ کیا ہوا زرون، سب ٹھیک ہے؟ کیا کہا فواد نے؟ بتائیں کچھ۔ حدیقہ خانم اس کے قریب آتے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جس طرح زرون خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اس کے مطابق انہیں کچھ انہونی ہوتی محسوس ہوئی۔ حسام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا؟ زرون، میں بتا رہی ہوں، مذاق نہ کریں، سچ بتائیں کیا ہوا؟ فواد کا فون رنگ ہوا۔ موبائل پاکٹ سے نکال کر دیکھا جس پر زرون انکل جگمگا رہا تھا۔ مذاق نہ کریں، سچ بتائیں کیا ہوا؟ حدیقہ خانم نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے زرون خان سے استفادہ کیا۔ زرون خان کے الفاظ سن کر حدیقہ خانم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھیں۔ میرا بیٹا زرون، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا نا؟ حدیقہ خانم کانپتے وجود کے ساتھ اٹھ کر زرون خان کا ہاتھ تھام کر جیسے تصدیق کرنا چاہی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حدیقہ، سنبھالو خود کو۔ حدیقہ خانم کی حالت گیر ہوتی تھی۔ زرون خان نے انہیں سہارا دے کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ ان کی آنکھوں سے زوروقطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سے قبل زرون خان کچھ بولتے آمنہ ان کے روم کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی۔ حدیقہ خانم کو روتے دیکھ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی۔ مام، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آمنہ نے ان کے بائیں جانب بیٹھ کر ان کا کندھا سہلایا۔ ڈیڈ، کچھ ہوا ہے؟ آمنہ نے حدیقہ خانم کی طرف پریشانی سے دیکھتے زرون خان سے پوچھا۔
زرون خان اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ حسام کو گولی لگی ہے۔ حدیقہ خانم جو روتے ہوئے ہچکیاں لینا بند ہوئی تھی، زرون خان کے لبوں سے وہی الفاظ دوبارہ ادا ہوتے سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ آمنہ آنکھیں بار بار جھپک کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر لمبے سانس لیتے ہوئے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے نکلی میجر حسام کو گولی لگی ہے۔ حسام! دل کی گہرائیوں سے اس نے حسام خان کو پکارا۔ دل میں درد شدت سے اختیار کر گیا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ آمنہ کی نظروں کے سامنے وہ سارے حسین منظر لہرا رہے تھے جو اس نے حسام خان کے ساتھ گزارے تھے۔ حسام خان کا اسے تنگ کرنا، چھپکے چھپکے اس کے کمرے میں آنا، پھر حدیقہ خانم کے ڈر سے واش روم میں چھپ جانا۔ حدیقہ خانم کو حوصلہ دینے کی بجائے آمنہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ زرون خان جو سوچ رہے تھے کہ شاید آمنہ حدیقہ خانم کو سنبھال لے اور وہ مشال کے بارے میں بھی انہیں بتا دے، لیکن اسے بھی ساتھ روتے دیکھ زرون خان نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ حدیقہ خانم کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آمنہ بیٹا، اپنی موم کی چادر وارڈروب سے نکالیں، ہم لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ آمنہ حامی میں سر ہلاتی اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے بے رحمی سے صاف کر کے حدیقہ خانم کے لیے الماری سے چادر نکالتے اپنی چادر لینے کے لیے اپنے روم میں گئی۔ حدیقہ ریلیکس ہو جاؤ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ظاہری طور پر وہ حدیقہ خانم کو حوصلہ دے رہے تھے، لیکن ان کا دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ نہ جانے ان کی بیٹی کس حال میں ہوگی۔ انہیں بیٹے سے زیادہ بیٹی کا دکھ تھا۔ ان کے بیٹے نے تو ٹھیک ہو جانا تھا، اگر خدا نخواستہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، انہوں نے جیتے جی مر جانا تھا۔ بیٹی اگر رات کے وقت گھر نہ آئے، ایک باپ پر جو بیتتی ہے، خدا کے علاوہ ایک باپ کی کوئی انسان کیفیت نہیں جان سکتا۔ پل پل کر کے اس کے دل سے جیسے خون رس کر ختم ہو رہا ہوتا ہے، ذہن کی نسیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں، یہی سوچ کر کہ اگر ہماری بیٹی صحیح سلامت گھر نہ پہنچی تو یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ زرون خان کے ذہن میں بھی یہی خیالات گھوم رہے تھے۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر انہوں نے اپنے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ زرون خان بار بار اپنے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹک رہے تھے۔ جب ہم مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں غلط خیالات لا کر ہمیں بھٹکاتا ہے، ہمارے یقین کو ڈگمگانے کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ آمنہ کے آتے وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ بھائی اٹھیں، مشی کو ڈھونڈنا ہے۔ دانیال کی نظروں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب حسام اس کے کمرے میں اسے تنگ کرنے آیا تھا۔ مصروف ہو گیا ہے میرا چھوٹا بھائی، جب سے شادی ہوئی ہے۔ بھائی کا تو کوئی خیال ہی نہیں، ہمیں بس بیوی کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے صاحبزادے کمرے میں داخل ہوتے ہی حسام خان نے میٹھا سا طنز کیا اور دانیال کے بیڈ پر پھیل کر لیٹا۔ اب میرا بھائی مجھے یہ کہے گا کہ یہاں پر تو میں اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہوں، آپ یہاں پر کیوں لیٹ گئے ہیں؟ دانیال کا سرخ چہرہ دیکھ کر حسام کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایک آنکھ دباتے اپنا جملہ مکمل کر کے سائیڈ سے کشن اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا۔ خدا کا خوف کریں کچھ بھائی، آپ نے مجھے زن مرید سمجھا ہوا ہے جو ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے گھومتا رہوں گا، اور آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں لیٹ جایا کریں، میرے بیڈ پر میں نہیں، آپ کو یہ بات نہیں کہوں گا۔ دانیال خان بھی حسام خان کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ چل جھوٹے، مجھے صاف نظر آتا ہے، جب نور کمرے سے باہر نکلتی ہے تو تو اس کے پیچھے پیچھے
جیسے ہی نور کمرے میں آتی ہے پھر اس کے پیچھے کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ حسام دانیال کی گردن پر بازو رکھ کر اس کے اوپر ہوتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ بھائی پیچھے ہو، اگر میری ٹڈی کمرے میں آ گئی، اس نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا کیا خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ دانیال خان کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہاں سے شرٹ کو پکڑتے جیسے خود کی عزت کی حفاظت کرنا چاہی تھی۔ گندے ذہن کے انسان، دفع ہو پیچھے۔ حسام نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر چونکڑی مار کر بیٹھا۔ دانیال منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ کتنا گندا ذہن ہے تمہارا، چھیں! حسام خان نے چھیں لفظ پر زور دیا۔ دانیال زمین پر بیٹھا بلند قہقہا لگا گیا۔ بھائی، میرا ذہن گندا نہیں ہے۔ آپ جس طرح میرے اوپر آئے تھے، آپ کا طریقہ گندا تھا، دانیال نے دو بدو جواب دیا۔ حسام زمین پر اس کے پاس بیٹھتے اسے گلے سے پکڑ کر اس کا سر سائیڈ ٹیبل کے ساتھ لگایا۔ اپنا نہ ذہن درست کر لے، میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا کہ میں لڑکوں کے ساتھ چھیں! حسام خان نے سوچتے ہوئے جھڑجھڑی لی۔ گندی سوچ کے انسان، سوچنے سے پہلے کچھ تو بول لیا کر۔ حسام خان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا گیا۔ وہ لڑنے میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی، بولنے سے پہلے سوچتے ہیں یا سوچنے سے پہلے بولتے ہیں؟ دانیال حسام خان کے لفظ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حسام کا دل چاہ رہا تھا اس کا اور اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ دونوں بھائیوں کے دماغ خراب ہو چکے تھے۔ تیرے کمرے میں آ کر میں نے غلطی کی ہے، آج کے بعد کبھی تیرے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ حسام غصے سے اٹھتا اس کا سر سائیڈ ٹیبل کے ساتھ مار کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بھائی سوری یار، آئندہ کبھی تنگ نہیں کروں گا، واپس آ جائیں۔ دانیال پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن حسام خان غصے کا بھرا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک تو حسام بھائی کی سمجھ نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی نہ، مجھے کیا، بیچاری آمنہ بھابھی کے لیے ہی مشکل پیدا ہوگی۔ کندھے جھکاتے بیڈ پر اوندے منہ لیٹا تھا۔ حال حسام بھائی اٹھیں، ہم دونوں کو مشی کو ڈھونڈنا ہے۔ دانیال اپنی پیشانی حسام خان کے پیٹ پر ٹکا کر آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ اتنے میں زرون خان اور حدیقہ خانم ہاسپٹل کے اس روم میں داخل ہوئے جہاں حسام خان تھا۔ دانیال کو حسام کے پیٹ پر سر رکھے روتے ہوئے دیکھ حدیقہ خانم تیز قدم بڑھاتے دانیال کے پاس پہنچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ حدیقہ خانم جو مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھی حسام کی حالت اور دانیال کو زوروقتار روتے دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ زرون خان میں تو ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اپنا ایک قدم اٹھا پاتے۔ بیٹی غائب تھی، بیٹے کو گولی لگ گئی۔ حسام! حدیقہ خانم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ حسام کے رخسار پر رکھے۔ حدیقہ خانم آدھا گھنٹہ حسام کا چہرہ تھام کر اس کے پاس بیٹھے روتی رہی۔ دانیال خان خود کو کچھ حد تک پرسکون کر چکا تھا۔ زرون خان ایک جگہ بت بنے کھڑے تھے، وہ جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حسام کو گولی لگ گئی ہے۔ بابا! دانیال اپنے بابا کے گلے لگا۔ زرون خان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا، لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ دانیال نے انہیں تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ حسام! حدیقہ خانم حسام کو آنکھیں کھولتے دیکھ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ میرا بیٹا! حدیقہ خانم حسام کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا رہی تھی۔ حسام نے ایک نظر آمنہ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں تکلیف سموئے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسام نے مکمل طور پر آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، اسے مشال کہیں پر نظر نہ آئی۔
موم، مشال۔ حسام ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بدن پر لگے سٹیچز جو ابھی تازہ تھے ان سے خون بہنے لگا۔ تکلیف شدت اختیار کر گیا۔ بے ساختہ حسام خان کے لبوں سے سسکی ادا ہوئی۔ مشال۔ حدیقہ خانم زیر لب بڑبڑاتے اپنی نظریں اب ہاسپٹل روم میں دوڑانے لگیں۔ حسام کو گولی لگنے کے غم میں انہیں مشال کا خیال نہ آیا۔ حسام تم آرام کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے مشال کو۔ فواد نے اسے زبردستی لٹانا چاہا۔ حسام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بے رحمی سے ڈرپس اتار کر دور اچھالی۔ میری مشال کہاں ہے زرون؟ حدیقہ خانم بکھری حالت میں اٹھتی اب زرون خان کو دیکھ کر چلائیں۔ میری بہن غائب ہے فواد، تمہارے خیال میں بے غیرت بھائیوں کی طرح یہاں ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا رہوں؟ حسام خان کی سفید رنگ کی شرٹ لال رنگ میں تبدیل ہو رہی تھی، ہاتھوں سے خون نکل کر کہنیوں تک چلا گیا۔ بھائی، ہم ڈھونڈ لیں گے مشال کو، آپ آرام کریں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دانیال خان، ہماری بہن غائب ہے، ہمارے گھر کی عزت اس وقت کسی غیر محرم کے پاس ہے۔ حسام نے سب کو خود سے دور جھٹکا جو اس کا سوگ منا رہے تھے، حالانکہ وہ ٹھیک تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہی تھی، مشال کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ زرون خان نے نم آنکھوں سے حدیقہ خانم سے اپنی نظریں پھیری، اس کے بعد حدیقہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ انہیں اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا۔ موم، نور اور آمنہ دونوں ان کے قریب آئیں جو زرون خان کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ دانیال جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ زرون خان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے حسام کے پاس گئے۔ حسام خان نے بھیگی آنکھوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ جتنا خود پر ضبط کر رہا تھا اتنا ہی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ بابا، میری مشی۔ حسام خان کی آنکھوں سے زوروں کا تار آنسو بہنے لگے۔ ہم ڈھونڈ لیں گے عصام اسے، فی الوقت تمہاری جو حالت ہے تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ زرون خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود پر ضبط کرتے اسے پرسکون انداز میں سمجھایا۔ زرون خان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ بابا، میری مشی۔ خدا نہ خواستہ بابا، اگر میری مشی کے ساتھ کچھ۔ حسام خان اس سے آگے نہ سوچنا چاہتا تھا اور نہ ہی بولنا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، یہ سوچ سچ کر ہی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ میجر جو دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں ہار گیا۔ یہ لو، پہن لو۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ سرد برفیلے لہجے کے ساتھ کہتے بیڈ پر ایک بڑی سی چادر کو پھینک گیا۔ پلیز مجھے جانے دو سلطان، مجھے جانے دو۔ میرے ڈیڈ موم انتظار کر رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، میری زندگی برباد مت کرو۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی مشال بھاگ کر اس کے کمروں میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر گر گرانے لگی۔ اس وقت بہت اچھے موڈ میں ہوں لڑکی، میرا دماغ مت خراب کرو، بہت برا پیش آؤں گا۔ اٹھو، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے۔ وہ اسے غصے سے بازو سے پکڑ کر خود سے دور جھٹکا۔ اپنا حلیہ درست کرو، قاضی آ چکا ہے۔ نہیں سلطان، سلطان نہیں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مجھ سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں۔ ڈیڈ تمہاری جان لے لیں گے۔ ان کی جان ہی لے رہا ہوں میں۔ وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے سزا مت دو۔ ایک اور کوشش کر کے بولی، سامنے والے کے ارادے کافی پختہ تھے۔ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن جس کا ہے تمہیں تکلیف پہنچا کر اسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا، لیکن تم اس طرح سے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تمہاری دشمنی ڈیڈ سے ہے تو ڈیڈ کے پاس جا کر
ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مردانگی کا ثبوت دو۔ ایک عورت پر بے جا ظلم کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم مرد ہو؟ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو اپنے مقابل سے کرو تاکہ دونوں میں طاقت ایک برابر ہو۔ عورت کو تو پہلے سے ہی کمزور ثابت کر دیا گیا ہے، تو تم کس بنا پر مجھ پر بے جا ظلم ڈھا رہے ہو، یا پھر میرے ماں باپ کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو؟ اس کے سرسراتے ہوئے لہجے پر نہ جانے کیوں مشال کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی تھی، اور مشال کے لفظوں کو سن کر ایک پل کے لیے تو سلطان نے بھی اس سے نظریں چرائی تھیں۔ اس کے الفاظ تلخ ضرور تھے لیکن حقیقت بھی تھے، لیکن تمہاری جان لے کر ہی انہیں تڑپا تڑپا کر مارا جا سکتا ہے۔ سلطان کی طرف سے ایک اور گونگی سی دلیل دی گئی۔ کیوں اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلانا چاہتے ہو، جب جانتے ہو کہ تمہارا ضمیر تم سے مطمئن نہیں ہو رہا ایک عورت پر ظلم کرتے ہوئے؟ تو کس بنا پر تم گونگی سی دلیل میرے سامنے پیش کر رہے ہو؟ اور بلکہ دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مارنا ہے نا تو چلو مارو، قصہ ختم کرو، فضول میں بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ مشال نے بھی اس بار اسے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مقابل جو کوئی بھی تھا، اسے جو بات سچ تھی وہ تو اسے ماننی ہی پڑتی۔ بس بہت ہو گیا۔ تم کیا خود کو بہت کوئی مہان توپ چیز سمجھتی ہو کہ تمہارے آگے نکاح کے لیے سلطان شاہ بچھ جائے گا؟ میں خود کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہوں، نہ ہی تمہیں کچھ سمجھتی ہوں، اور جہاں تک نکاح کی بات ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کون کس کو فورس کر رہا ہے۔ اپنی مردانگی ایک عورت پر دکھا کر خود کو مرد ثابت کرنا چاہتے ہو تو جو کرنا ہے کرو۔ مشال نے اس بار اس کے کردار پر گہرا وار کیا۔ سلطان شاہ نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا اور اپنی وحشت سے بھرپور آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی کہ ایک پل کے لیے مشال کا پورا وجود ہی سن ہو گیا۔ تمہیں میری مردانگی پر شک ہے تو میں تمہیں ابھی کے ابھی ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ میں ایک مرد ہوں، لیکن افسوس کہ جو میرا سٹائل ہوگا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ آخر کار سلطان کے وجود کو سہنا اور اس کی شدت سہنا کسی عام لڑکی کے بس کی بات تو نہیں۔ سلطان نے اسے باتوں ہی باتوں میں جتا دیا تھا کہ وہ کافی عام ہے، اس کے لیے ذرا سی بھی خاص نہیں۔ ہوں میں ایک عام لڑکی، تو اپنے لیے کوئی خاص لے کر آؤ، اس پر اپنی مردانگی کا ثبوت ظاہر کرو اور اسی سے نکاح کرو، لیکن جانے دو مجھے یہاں سے۔ مشال نے بھی اس کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر نہ لیا۔ آخر وہ بھی مشال خانزادی تھی، خانزادوں کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اتنی آسانی سے تو وہ ہار ماننے سے رہی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے؟ سلطان نے اس بار اس کے بالوں پر اپنی گرفت کو بڑھاتے کہا۔ کیوں تمہیں یہ لگتا ہے کہ کمزور لڑکیوں کی طرح تمہارے سامنے میں چپ کر جاؤں گی؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مشال نے بھی اسے دو بدو جواب دیا۔ تو تم نہیں مانو گی نکاح کے لیے؟ سرد لہجے میں سوال کیا گیا۔ کیوں مانوں میں تم سے نکاح کے لیے؟ کوئی ایسا جواز میرے سامنے پیش کرو، کوئی ایسی ایک خاص بات کہ میں تم سے نکاح کے لیے مان جاؤں۔ مشال نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی، چاہے تمہارے گھر سے دو دو جنازے ہی کیوں نہ نکل جائیں تمہارے ماں اور باپ کے۔ جھٹکے سے اسے کسی اچھوت کی طرح خود کے وجود سے دور کرتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیتے سلطان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مشال اس کی باتوں کو سوچ کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کے ماں اور باپ کو مارنے جا رہا ہے؟ جو اس کے اتنے سخت الفاظ تھے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی موت اور زندگی کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
نہ کہ انسانوں کے ہاتھ میں۔ مشال کے دل نے دلیل دی تو اگلے ہی پل مشال کے چہرے پر ڈیڑھ سکون نے احاطہ کیا۔ اب وہ پرسکون تھی اور آنے والے وقت کے انتظار میں تھی۔ ٹھیک کچھ منٹ بعد ہی سلطان آفی اور کچھ آدمیوں کے لیے اندر داخل ہوا۔ مشال کے سر پر اب وہ بلیک شال تھی جو اسے سلطان دے کر گیا تھا۔ اتنی منتیں کرنے کے بعد اب وہ ہمت ہار چکی تھی، رو رو کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ 8 بجے کے قریب وہ مال کے لیے حسام خان کے ساتھ نکلی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، 9 ہو گئے تھے۔ حسام کیسا ہوگا؟ گھر پر سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مختلف خیالات سوچیں اس کے ذہن پر پہرا دیے ہوئے تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سلطان جیسے حیوان کے سامنے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، لیکن وہ مضبوط ہرگز نہ تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کا دل چڑیا کے دل کی مانند تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہونے والا، رو دینے والا۔ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ ایک سرد نظر سلطان نے اس کے ہولے ہولے کانپتے وجود پر ڈالی اور قاضی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا اشارہ کیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ مشال خان ولد زرون خان، آپ کا نکاح سلطان شاہ ولد سکندر شاہ سے 1 کروڑ حق مہر راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مشال خان ایسی گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں کٹھ پتلی بننے جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی خوشی زندگی ایک قبول سے بدل جائے گی۔ مشال خان ولد زرون خان، آپ کا نکاح سلطان شاہ ولد سکندر شاہ سے 1 کروڑ حق مہر راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب سامنے بیٹھی لڑکی کو چپ دیکھ کر دوبارہ سے بولے۔ مشال ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ سلطان شاہ کی آنکھیں غصے سے ہوک برسا رہی تھیں کہ وہ قاضی صاحب کو جواب کیوں نہیں دے رہی۔ مشال خان ولد زرون خان، آپ کا نکاح سلطان شاہ ولد سکندر شاہ سے 1 کروڑ حق مہر میں راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب جب تیسری دفعہ بولے تو سلطان شاہ غصے سے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے نگاہیں مشال پر مرکوز کیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جبکہ مشال خان وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ سلطان شاہ کو قبول کیا تھا۔ اور پھر قاضی صاحب نے سلطان سے بھی پوچھا، جس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو وہ مشال زرون خان پر۔ قاضی صاحب، آفی اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ مشال گمسم بیٹھی تھی، پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی، جو لبوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ مشال کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ پیچھے کی جانب سسکی۔ رو کیوں رہی ہو دشمنِ جاں؟ بہت بڑی دلیر بن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، اب کہاں گئی ساری عقل؟ وہ طنزیہ بولا۔ مشال لب بھیج گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ مشال نے اسے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ ہیزل گرین آنکھیں، مشال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ ہیزل گرین آنکھیں، عنابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک، بلا شبہ وہ بہت حسین تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے کسی کا بھی چین قرار لوٹ سکتا تھا۔ مشال ساکت سی ہو گئی۔ اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ لبوں پر سائڈ سمائل رکھتے بولا، اور مشال نے جیسے کمرے میں طلسم اترتے پایا تھا۔
وہ لبوں پر کھینچتی مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ مبارک ہو، ویلکم ٹو سلطان شاہ لائف۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساخت انداز میں بیٹھی مشال کو اپنی جانب کھینچتے بولا۔ مشال نے اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پیوست ہوتی دیکھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اب نکاح ہو گیا ہے، بدلہ پورا ہو گیا ہے، اب تمہارا مجھے خدا کے لیے میرے گھر جانے دو۔ حسام بھائی ہاسپٹل میں ہوں گے، تم نے گولی مار دی انہیں۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ مشال کو اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے مشال خان قید تھی۔ وہ اس کو دیکھتے سلگتے لہجے میں بولی۔ وہ مشال کے لبوں پر انگلی جماتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ مشال سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں نکاح کے بعد تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ محبت کی چمک نہیں تھی، وہ سرد شفقت بھری بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ سلطان شاہ نے بڑی شفقت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کے اندر موجود زہر کو مشال خان کے اندر اتارا۔ مشال کو اس کی جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، جبکہ سلطان کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ مار گیا۔ مشال گہرے سانس بھرتی اسے ششت چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سلطان سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ کہیں کیسا لگا میرا پہلا لمس؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ اب آتے ہیں بدلے کی طرف۔ وہ اپنے لبوں پر آئے مشال کے لبوں کے خون کو انگوٹھوں سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد تاثر چھا گئے۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہارے اس باپ کو، وہ لب دبائے بولا۔ مشال نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جب سلطان نے بری طرح اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا۔ تم جانتی ہو تمہیں میں اپنے پاس قید ہرگز نہیں رکھوں گا، تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس صحیح سلامت چھوڑ کر آؤں گا۔ جانتی ہو کس حالت میں؟ وہ اس کے قریب کان کے قریب جھکتے سرد لہجے میں بولا۔ مشال کانپ کر رہ گئی۔ نہیں پلیز، مشال سسکتی ہوئی بولی۔ سلطان شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا کہ اچانک وہ پلٹ کر اسے اپنے قریب تر کرتے اس کی گردن پر جھک آیا۔ وہ اتنی شدت سے اس کی گردن پر جھکا تھا، مشال کو لگا وہ درد کے مارے زمین بوس ہو جائے گی۔ اپنے لبوں میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے وہ پیچھے ہوا۔ مشال کو اپنی گردن پر سخت جلن محسوس ہوئی۔ پوری گردن سرخ ہو گئی تھی۔ جہاں کچھ سیکنڈ پہلے سلطان نے دانت کاڑے تھے، وہ جگہ نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے شکنجے میں جکڑے اس کے دونوں گالوں پر دانت کاڑنے لگا۔ پورے چہرے پر دانت کاٹتے وہ ایک بار پھر بے رحمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ مشال نفی میں سر ہلاتے خود کو اس دیو نما شخص کے حصار سے چھڑوانے لگی جس میں وہ ناکام ٹھہری۔ وہ اس کے چہرے پر ایسے نشان ثبت کر گیا تھا، کوئی بھی دیکھتا یہی سمجھتا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ نشان کافی ہوگا زرون خان کو تکلیف دینے کے لیے، دشمن جاں۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے مسکرا کر بولا۔ تم حیوان، جنگلی جانور، یہ کیا کر دیا؟ ایک لمبی ہچکی لیتے وہ اپنے گردن پر ہوتی جلن کو برداشت کرنے لگی۔ میں جو کہوں گا وہی کرو گی، وہ ذرا جھکتے بولا۔ مشال کی ہائٹ اس سے کئی درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ مشال روتے ہوئے اثبات میں سر ہلا گئی، اور یہاں وہ کمزور پڑ گئی کیونکہ مقابل کے پاس اب ہر اختیار تھا۔ گڈ گرل مسز سلطان، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح سرد تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، حقارت سے سلطان شاہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ ہاں ضرور چھوڑ آتا ہوں گھر، اپنی بیوی کو واپس۔
گھر نہیں ہاسپٹل۔ مشال کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے گیٹ کر گھسیٹ کر گاڑی تک لے آیا۔ بیٹھو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مشال دھڑکتے دل کے ساتھ آگے والی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ گھر والوں کو کیا بتائے گی؟ کون تھا سلطان؟ اس نے نکاح کر لیا۔ باقی کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ہاسپٹل کے پاس رکی۔ مشال جلدی سے دروازہ کھول کر اترنے ہی والی تھی کہ سلطان اس کی کلائی تھام گیا۔ یہ موبائل لو اپنا، اس میں میرا نام حبیب جان سے سیو ہے۔ کال کر کے اپنی بھائی کی خیریت دے دینا، اکلوتی بیوی۔ وہ اکلوتی پر زور دیتے بولا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتے وہ مسکرایا تھا۔ مشال ہولے سے لرز گئی، بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ اور ہاں، اپنے ڈیڈ کو کہنا، سلطان سکندر شاہ کہہ رہا تھا۔ سسر جی، بربادی مبارک۔ وہ سگریٹ کوٹ سے نکالتے اسے لبوں سے لگاتے بولا۔ مشال حامی میں سر ہلا کر جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بس کسی طرح اس حیوان کی قید سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ سلطان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ارادے خطرناک تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 61، پارٹ 2۔ سلطان شاہ کی دی ہوئی شال وہ اپنے نازک سے وجود پر اوڑھے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ریسیپشن کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ آس پاس کے لوگوں نے ایک نظر اس کے وجود کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کے گردن پر چہرے پر نظر آتے ہوئے سلطان شاہ کی جنونیت کے نشانات دیکھے، تو ریسیپشن پر کھڑے لوگ کوئی غلط ہی مطلب اخذ کر چکی تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے میم؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ یہ سب نے اس کو تھوڑا آکورڈ سا تو لگا، لیکن پھر پروفیشنل سے انداز میں مشال سے پوچھا، آپ مجھے دیکھ کر بتا دیں پلیز، حسام خان کس وارڈ میں ہے؟ اوکے میم، 2 سیکنڈ رکیں، میں ابھی آپ کو پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی ایک فائل کھولتے ہوئے حسام خان کا روم نمبر دیکھنے لگی۔ روم نمبر 23 میم، 2nd فلور۔ چند ثانیہ ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مشال کو روم نمبر بتایا۔ وہ ہڑبڑا کر لمبی ہچکی لیتے بنا اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتے روم نمبر 23 کی طرف چل دی۔ روم نمبر 23 تک وہ اپنے قدم گھسیٹ کر پہنچی۔ وہ جھٹ سے دروازہ کھول گئی۔ ڈیڈ، ڈیڈ، الفاظ ٹوٹ کر مشال کی زبان سے ادا ہوئے، لیکن آواز صرف اتنی ہی تھی کہ اسے خود ہی سنائی دی۔ بے ساختہ ہی زرون خان کی نظر مشال پر جا کر ٹھہر گئی۔ زرون خان کی نظروں کے سمت دانیال، حسام، نور اور آمنہ نے بھی دیکھا۔ دروازے پر مشال کو کھڑے پایا۔ زرون خان تیزی سے مشال کی طرف بڑھتے انہیں اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ زرون خان اسے سینے میں بھینچتے شدت سے رو رہے تھے۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی مشال کو یوں اپنے سامنے پانے کی۔ میری جان، میری شہزادی کہاں پر تھی؟ کس نے کڈنیپ کیا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ گڑیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بتاؤ مجھے، اس حیوان نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو بے دردی سے نکالتے حسام اس کی جانب بڑھا۔ اپنی گڑیا کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے بے چین ہوتے کہا،
دانیال سمیت نور اور آمنہ بھی اس کی جانب بڑھے۔ جس طرح مشال کی حالت تھی، سب کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ اس سے الگ ہوتے زرون خان نے ایک نظر مشال پر ڈالی۔ نظر بھٹک کر مشال کی گردن پر سخت ہوئے دانتوں کے نشانات دیکھ کر زرون خان کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ مشال سب سے بے نیاز بس اپنے ڈیڈ کے گلے لگے رونے میں ہی مصروف تھی۔ اس کی گردن پر سخت ہوئے نشانات کو دیکھتے ہوئے حسام اور دانیال نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ دونوں کی غصے سے دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ دلوں نے بھی خوف سے انگڑائی لی تھی۔ کہیں ان کی جان سے پیاری بہن نہیں، یہ سوچتے ہوئے حسام خان کو جیسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اس کی بہن اس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، اس کی ذمہ داری۔ اگر حسام خان کے رہتے ہوئے بھی اس کی بہن کو کسی نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اپنی سوچ کر لعنت بھیجتے۔ وہ اپنی سوچوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے مشال کو دیکھنے لگا۔ اگر جیسے انہیں دکھ رہا تھا ویسا ہوا تو وہ زندگی بھر کبھی نظر نہیں ملا پائے گا مشال سے۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا ہو تو۔ لیکن بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ اس کا دل خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بہت ہی بے چین نظر آ رہا تھا۔ مشال کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بہن کچھ بولے، جو بظاہر انہیں نظر آ رہا تھا کہ آیا وہ سچ بھی ہے یا پھر نہیں۔ وہ ایک میجر تھا اور عقاب کی نظر رکھتا تھا اپنے دشمن پر، تو بھلا وہ اپنی بہن کو کیسے نہ پہچان پاتا۔ جانتا تھا کہ بظاہر کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔ ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر بظاہر وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ غلط تھا تو دوسرا رخ شاید ٹھیک ہوتا۔ مشی بیٹا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ، میرا دل کر رہا ہے تمہارے ڈیڈ کو درد سے ہارٹ اٹیک آ جانا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زرون خان نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھا جو بس مسلسل صدمے کی حالت میں کھڑی ان کے سینے سے لگی بس رونے میں مصروف تھی۔ لبوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، بس لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گڑیا، کچھ تو بولو، کیا ہوا، کیا ہے؟ یہ نشان کیسے؟ دانیال اسے بازو سے تھامے اپنے سینے سے لگا گیا۔ چند پل میں ہی اس کی شرٹ مشال کے آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ اپنے لیے سب کو پریشان دیکھ کر مشال نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی اونچی ہچکیوں کے ساتھ نور اور آمنہ کی ہچکیاں بھی شامل تھیں، جو مشال کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھیں۔ وہ ڈیڈ سلطان لفظ اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ آخر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑا کیوں رہی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ اور بھائیوں کو بتا کیوں نہیں پا رہی تھی کہ سلطان شاہ نے اس سے کس بات کا بدلہ لیا، کیا اس کے ڈیڈ کو پیغام دیا تھا اور کس طرح سے زبردستی اسے بلیک میل کر کے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اپنے بھائی اور ڈیڈ کی نظروں میں اپنے لیے وہ خوف دیکھ پا رہی تھی۔ خوف، ڈر کو وہ ان کے خدشات کو غلط ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ انہیں بول کر کہ سلطان نے اس سے نکاح کیا ہے اور بظاہر جو گردن پر نظر آتے نشان ہیں وہ صرف نشان ہی ہیں، باقی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اسے زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔
لیکن زبان تو جیسے کچھ بولنے سے انکاری تھی۔ وہ کوشش کر رہی بتا دے، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہی صحیح، لیکن نہ ہی تو آنسو رک رہے تھے اور نہ ہی زبان کچھ بول پا رہی تھی۔ اس وقت اسے اب تک سلطان شاہ کا خوف گہرا ہوا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو اس کے ساتھ ہوا، ایک بار پھر زرون خان کے گلے لگی اس کا رونا ہی رو رہی تھی۔ آمنہ اور نور بھی اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ دھانیال نے ٹیبل پر پڑے پانی کی بوتل کو دیکھتے زرون خان کو دی۔ زرون خان نے مشال کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کے آنسو سے بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف بھرا اور ساتھ ہی پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی تو وہ بھی کسی پیاسی کی طرح پانی اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ ریلیکس میری شہزادی، زرون خان نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلائی۔ اب بتاؤ کیا ہوا، کس نے کڈنیپ کیا تھا؟ زرون خان نے یہ سب سوالات بہت ہی نرمی سے پوچھے، کہیں اس کی مشی کو ایسا نہ لگے کہ اس کا ڈیڈ اس پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ وہ مجھے سلطان نے کڈنیپ کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے ڈیڈ کو بتانا کہ سلطان سکندر شاہ نے کہا ہے کہ بربادی مبارک۔ لمبی لمبی ہچکیاں لیتے مشال نے روتے روتے ہوئے انہیں ساری روادات سنائی، پچھلے 1.5 گھنٹے سے جو اس پر گزری تھی۔ سلطان شاہ اور اس کے کارکردگی کو اپنی بہن کے روادات سنتے ہوئے غصے سے حسام کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کا دشمن اتنی حد تک پہنچ گیا کہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ سلطان سکندر شاہ کا نام سنتے اور مشال کی ایک ایک بات سنتے زرون خان کو اپنے دل کی جگہ پر درد بڑھتا محسوس ہو رہا۔ بے ساختہ ہی دل کی جگہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف قدم لیتے بینچ پر گر گئے۔ ڈیڈ، ڈیڈ، آر یو اوکے؟ سیکنڈ سے پہلے حسام اور دانیال اپنے ڈیڈ کو تھام گئے۔ زرون خان کی حالت کو دیکھتے ہوئے دونوں بھائیوں کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پہلے ہی ان کی موم مشال کے کڈنیپ ہونے کا سن کر بے ہوش تھی اور اب اس کے ڈیڈ سلطان کے بارے میں سنتے ہی دل کی جگہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوتے گر گئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا دونوں کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ کیسا بدلہ سلطان کا سن کے ڈیڈ سے، لیکن جتنا ان دونوں کو سمجھ آ رہا تھا وہ اتنا ہی کہ سب کے کیے کا ذمہ دار سلطان ہی ہے۔ اپنے ڈیڈ کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ مشال بھی روتی روتی زمین پر بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ آخر کار اس کے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا؟ وہ اتنی نافرمان بیٹی تو نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا، نہ ہی وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی کہ وہ یہ تصور کر سکتی ہوتی کہ ہدایت کے طور پر اس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا۔ اس ساری منظر کشی کے درمیان حدیقہ خانم بے ہوش تھیں، ورنہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھتے ان کا دل پھٹ جاتا۔ طبیعت پر بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اوپر سے اس حیوان کی گہری گہری باتیں۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا؟ اس وقت یہ سارے سوال اس کے دل و دماغ میں گڑبڑ کر رہے تھے۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہراتی
محسوس ہوئی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ چیخ چیخ کر روتی پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا لے گئی۔ آمنہ اور نور بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے چپ کروانے لگی، لیکن مشال تو بس چیخ چیخ کر روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ کیوں، آخر میں ہی کیوں ایسی بیٹی بنی، اپنے موم اور ڈیڈ کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنی۔ کاش میں نہ ہوتی تو یہ سب کچھ وہ سلطان نہ کرتا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اگر وہ نہ ہوتی تو سلطان شاہ کے پاس شاید زرون خان کو مارنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ بچتا، لیکن اب وہ تو تھی نا، تو سلطان اسی کے ذریعے زرون خان کو پل پل سسکتے تڑپتے ہوئے مارنا چاہتا تھا، اور وہ کر بھی رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا ڈیڈ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ابھی تک یوں ہی صدمے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے دل میں نفرت کی لہروں نے انگڑائی لی تھی، تو یہ نفرت قطرہ قطرہ بن کر کون سا دریا بننے والی تھی، اس بات سے وہ خود بھی انجان تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے عادل خان کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کب صبح کے 4 بج گئے۔ عروہ کی سسکیاں سن کر عادل خان کی آنکھ کھلی۔ جمائی لیتے ہوئے آنکھیں رگڑ کر مکمل طور پر نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کی۔ سسکیوں کی آواز پہچانتے ہی تیز قدم بڑھاتے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عروہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ موٹو، کیا ہوا ہے؟ عادل اس کے قریب بیٹھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ عادل کا بھاری ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے درد سے کراہ اٹھی۔ درد ہو رہا ہے؟ پریشانی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر استفادہ کیا، جیسے اس سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ تو اس دنیا میں ملنے نہیں والا۔ عادل خان کا رویہ رات سے اسے جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ عروہ نے گردن ہلانے میں ہی بہتری سمجھی۔ موٹو، تمہاری کھوپڑی خالی ہے۔ تمہیں کس پاگل نے کہا تھا اسٹول پر چڑھ کے کام کرو؟ عادل نے خود پر ضبط کرتے پرسکون انداز میں کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ آپ نے کہا تھا۔ عروہ روتے ہوئے چپ ہو کر اپنی بات کہہ کر پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ عادل خان نے آنکھیں پھاڑے موٹو چشمش پانڈے کی طرف دیکھا، جو اسے پاگل کہہ رہی تھی۔ تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ عادل خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو آپ صحیح ہٹے کٹے انسان لگتے ہیں۔ آپ کو اپنا آپ پاگل لگتا ہے؟ آنکھیں بڑی بڑی کر کے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ذرا سا جھکی عادل خان کا جواب سننے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چوٹ کمر پر نہیں دماغ پر لگی ہے۔ موٹو پانڈا، تمہیں اس وقت سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے جو تمہاری ذہنی حالت درست کر دے۔ عادل خان زیادہ جل بھن کر بولا تھا۔ اسے واقعی میں محسوس ہو رہا تھا عروہ کی کمر پر چوٹ کم اور دماغ پر چوٹ زیادہ لگی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سر پر چوٹ نہیں لگی، یہ دیکھیں۔ عروہ اپنے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے اپنی پیشانی عادل خان کو دکھائی۔ یہ دیکھیں، مجھے کمر پر چوٹ لگی ہے۔ عروہ بیوقوفوں کی طرح اپنی شرٹ اوپر کر کے اسے اپنی کمر دکھانے لگی۔
عادل خان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ دہکتا لمس اپنے کمر پر محسوس کرتے عروہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ جما کر خود کو چیخ مارنے سے روکا۔ پانڈے، واقعی چوٹ تمہارے ذہن پر لگی ہے۔ عادل خان نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا۔ عروہ نے سختی سے آنکھیں بند کیں۔ چھوڑیں۔ 30 سیکنڈ لگا کر اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ ادا کیا۔ کیوں؟ تم نے خود ہی تو دعوت دی ہے مجھے۔ عادل خان اب اس کے قریب تر ہو کر بیٹھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے عروہ کی کمر تھامی ہوئی تھی اور دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ عروہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عادل خان کو اس کی اڑی ہوئی رنگت لطف دے رہی تھی۔ موٹو، ایوری تھنگ از اوکے۔ عادل خان نے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی ناک عروہ کی ناک سے مس کی۔ عادل، پیچھے ہو جائیں، میں مر جاؤں گی اگر آپ ذرا سا بھی میرے اور قریب آئے۔ وہ عروہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی۔ عادل عروہ سے دور ہو گیا۔ اس کی حالت حد سے زیادہ گیر ہو رہی تھی۔ چہرے کا رنگ زرد، ہاتھ کپکپا رہے تھے، وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ عادل خان کا دل چاہ رہا تھا وہ عروہ سے کہے کہ وہ دوبارہ اس کا نام پکارے۔ اسے سامنے بیٹھی موٹو کے لبوں سے اپنا نام سن کر اچھا لگا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ کچن میں گیا۔ پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا۔ پانی گرم ہوتے ہی اسے بوتل میں ڈال کر کمرے میں داخل ہوا۔ عروہ کے قریب جاتے اس کی کمر کے ساتھ بوتل لگائی تاکہ گرمائش ملنے پر اسے سکون میسر ہو۔ 15 منٹ عروہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز سن کر بے بسی سے عادل خان کی طرف دیکھا۔ عادل اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ سہارا دے کر واش روم تک لے کر گیا تاکہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر سکے۔ عادل نے بھی وضو کر لیا۔ آج اس نے نماز گھر پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہو تو پڑھ لو، نہیں تو میں چیئر رکھ دیتا ہوں، اس پر بیٹھ کے پڑھ لینا۔ نہیں، چیئر پر بیٹھ کر نماز وہ پڑھتے ہیں جنہیں خدا نخواستہ زیادہ مسئلہ ہو۔ میری صرف کمر پر چوٹ لگی ہے، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں گی۔ عروہ نظریں جھکائے عادل خان سے 2 قدم پیچھے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ عورت اپنے محرم سے جائے نماز 2 قدم پیچھے بچھا کر نماز ادا کرتی ہے۔ درد برداشت کرتے ہوئے بمشکل عروہ نے نماز ادا کی۔ اب دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اپنے خدا سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں؟ تجھ سے شکایت نہیں کر رہی، لیکن مجھے صبر عطا کر تاکہ میں تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکوں۔ ٹپ ٹپ کر کے آنسو عروہ کے رخسار سے بہہ کر اس کے حجاب کو گیلا کر رہے تھے۔ مجھے نہیں علم میرے دل کی کیفیت کیا، تو دل کی ہر بات جانتا ہے۔ اے خدا، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر دے۔ عادل خان نے آنکھیں بند کی شدت سے اپنے دل میں دعا کی تھی۔ عادل دعا مانگ کر کھڑا ہو گیا۔ عروہ آنسو بہاتی نماز پر بیٹھی رہی۔ اس میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ عادل نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اللہ نے زبان دی ہوئی ہے موٹو، اگر اٹھا نہیں جا رہا تھا مجھے کہہ دیتی۔
عادل نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر لڑاکو عورتوں کی طرح کھڑے ہوتے عروہ کو ڈانٹا۔ عادل خان کا انداز دیکھ کر عروہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ساتھ اس کے بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ عروہ کو اس کا لمس ابھی تک اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ عادل خان نے جائے-نماز اٹھا کر انہیں تہہ کر کے صوفے پر رکھا۔ عروہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ انداز کب تک رہنا ہے، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ عادل کو اپنے لیے یوں پریشان دیکھ کر، سو وہ بنا کچھ بولے سوچے خود بھی اس کے ساتھ نارمل طریقے سے باتیں کر رہی تھی۔ موٹو یونیورسٹی جانا ہے؟ عروہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عادل خان پھر سے عروہ کے قریب بیٹھا تھا۔ عروہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا گئی۔ بھوک لگی ہے؟ عروہ نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے سالے صاحب سے ملنا ہے؟ عادل کے الفاظ سن کر عروہ فوراً سر اٹھا کر مسکراتی آنکھوں سے عادل کو دیکھا۔ عادل تو بس اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتا رہ گیا۔ اپنے بھائی سے ملنے کی اگر میں نہ لے کر جاؤں تو؟ عادل اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عروہ نے آنکھیں گھما کر کندھے اچکا دیے، جیسے کہنا چاہ رہی تھی آپ کی مرضی۔ بہت فرما بردار ہوتی جا رہی ہو۔ تمہارے اس بھائی نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی تمہیں اور مجھے یونی سے نکالنے میں۔ بڑا ہی کوئی میسنا بے غیرت ہے، گھر آ کر تمہیں لے کر نہیں جا سکتا۔ یونی میں آیا تھا لے جانے۔ ہوں نہ ہوں بیوقوف، عادل مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ساتھ بیٹھی عروہ اپنے بھائی کے لیے اس کے لبوں سے نکلتے لقب سنتے سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، سمجھے آپ؟ ان کی غیرت پر بات نہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ماتھے پر تیور ڈالے۔ عادل کے اچھے موڈ کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر میں نے اپنی غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا، منہ چھپاتی پھرو گی، جڑواں ہو جائیں گے۔ بروقت اس کا موڈ اچھا تھا، وہ خراب ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، سو شرارتی انداز میں کہتے عروہ کو ترتا سرتا پیر سرخ کر گیا۔ منہ میں زبان نہیں، بند ہو گئی؟ اور چلاؤ میرے سامنے زبان، وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ساتھ اس کی کلائی سے اس کی کلائی کو تھامے اپنے سینے پر لٹاتے اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ پانڈے ایک بات تو بتاؤ؟ عادل اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا۔